دوستوں ماجد مقصود ہے دوستوں، آج ہم بہت ہی ایک اسپوشل پروگرام کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی سینئر کالمسٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے وکیل ڈاکٹر کھوڑو صاحب، مرتضیٰ کھوڑو صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں وایا زوم، اور ان سے ہم سوالات کریں گے کہ وہ اس ملک کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کھوڑو صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ملک میں ماشاءاللہ الیکشنز تو کنڈکٹ ہو گئی ہیں، لیکن کسی کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا، ایون کسی کے پاس کوئی حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ملا۔ آپ یہ سارے پنڈتس یہی کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ نہیں ملنا کسی کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوئی ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واجد صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ویڈیو پہ لیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل۔ الیکشنس آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے الیکشنس مینیجڈ ہوتے آئے ہیں۔ تو عوام نے تو اپنا اظہار کر دیا تھا جو ہم نے شروع میں دیکھا، اور ہمیں حالانکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پارٹی نشان لے لیا گیا، ایز اے پارٹی اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو گلے میں پھندا ڈال کے لٹکا دیا گیا، الٹا ہر جگہ یہی ہوا۔ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، لوگ الیکشن میں جا رہے تھے تو اٹھا لیے جاتے تھے، فیملیز کے ممبرز اٹھا لیے جاتے تھے، مطلب جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کے حق میں ایک رائے دی جو ہم دیکھ رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے اس کے جوش و خروش جو ان میں تھا، پی ٹی آئی کے ورکرز میں اور کسی میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا جو جانا چاہیے ان لوگوں کے پاس جو اپنی بے وقوفیوں سے اس ملک کو جنہوں نے تباہ کیا ہے 76 سال میں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی عقل ہے اور کوئی نہیں ہے، اور حالانکہ عقل ان بیچاروں کے پاس ہوتی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ وہ ریئلٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد مینیج ہونا شروع ہو گئے آپ کے ریزلٹس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج واٹس ایپ ہے، آج بہت ساری اور ایپس ہیں جو بغیر انٹرنیٹ کے چلتی ہیں، اور بہت سارے اور ٹیکنالوجیز ہیں، ذرائع ہیں، اور میں خود دو دفعہ، ایک دفعہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور ایک دفعہ پریزائڈنگ آفیسر رہ چکا ہوں، ایک رانی پور میں ایک کراچی میں۔ تو ہم نے تو 9 بجے تک رزلٹ کمپائل بھی کر لیے تھے، اور رش تھا، بڑی مصیبت تھی، پھر بھی ہم 11:30 بجے تک، خیرپور میں تو ہم نے 10:30 بجے تک، حالانکہ وہ دور تھا، 1.5-2 گھنٹہ ہمیں گاڑی میں سفر کرنا پڑا، اور یہاں ہمیں سٹی کورٹ میں دینا تھا، تو ہم نے جمع کرا دیا تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ 2 دن لگ گئے، یعنی آپ نیشنل اسمبلی کی ابھی بھی شاید کوئی ایک آدھ سیٹ ہے جس پہ فیصلہ نہیں آیا۔ تو اس سے دیکھیں، اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس الیکشن پہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بےہودگی سے اور اتنی بے وقوفی سے ان الیکشنز کو مینیج کیا گیا ہے، اور نتائج کو چینج کیا گیا ہے، اور یہ پہلے سے جو پری ڈٹرمنٹ تھے کہ جی ان کو اتنی سیٹیں دینی ہے، ان کو اتنی سیٹیں دینی ہے، وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت برا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اچھا، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ۔ خور صاحب، ایک تو جرنلسٹ نے بالکل اپنے کالم میں یہ لکھ دیا تھا کہ جو پی ایم ایل اے نے اس کو 80 سیٹیں مل گئی ہیں، وہ ایگزیکٹ 80 سیٹیں پی ایم ایل این کی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر نواز شریف کی اپنی جو NN 130 جہاں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں لاہور میں، اگر اس کو تھوڑا سا آپ اینالائز کریں تو یو وڈ بی سرپرائز ٹو سی کہ اس میں جو جماعت اسلامی ہے، جن کا اپنا جو دفتر ہے وہ لاہور میں ہے، وہاں پہ ان کو ایک بھی ووٹ پول نہیں ہوا۔ تو آپ کیسے دیکھتے دیکھیں ہیں؟ یہ جی، دیکھیں اس کا علاج ہے۔ ایک تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چیف جسٹس خود سے سو موٹو لے سکتا ہے، وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ لوگ جائیں کورٹ میں جائیں، اس کو یہ ایشو کورٹوں میں لے کے جائیں، لیکن آج کے دور میں یہ آج کے آپ کے توسط سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ایک ترمیم کی جائے کہ آئندہ
جو فارم 45 ہے اور 47 ہے، اس کا فورینسک، اس کا جوڈیشل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، اور ابھی بھی یہ ہونا چاہیے. ابھی بھی جہاں جہاں شکایت آتی ہے یا آ رہی ہیں، وہ تمام 45 کے اکٹھے کیے جائے اور 47 بھی اکٹھا کیا جائے. ایک تو ان کا فورینسک جوڈیشل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے علاوہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے، اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یعنی میں ایک شہری ہوں، میرے ایک بنیادی حقوق ہیں اس ملک میں. آرٹیکل 9 کے تحت جو ہے ایکسیس ٹو جسٹس میرا بنیادی حق ہے. اب میں کیا اس ملک میں بیٹھ کے سوچوں اور سمجھوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس ملک میں کوئی قانون کی نام کی چیز ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ اتنی ڈیلے، یہ مذاق بن گیا. دیکھیں نا، عام آدمی کسی سے پوچھے، ہاں پارٹی کا بالکل وہ کمیٹیڈ اور جو وہ ہوتا ہے وہ ورکر نہ ہو، کسی سے پوچھے وہ یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ اتنی دیر ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس کا ہر صورت میں اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے بڑا ضروری ہے یہ. اچھا، یہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم دوسرے دن 10 بجے پوری کی پوری الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ پبلک کر دیں گے اور یہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو ان کو دینے بھی تھے وہ بھی اتنے ٹائم میں ان کو یہ سارے کے سارے الیکشنز کے نتائج دینے تھے. اچانک انہوں نے جو ڈیلے کیا اس کا کوئی پریٹیکسٹ، کوئی ایکسکیوز بھی نہیں دیا، اور آتے آتے نتائج جو ہے وہ رک گئے. تو اس سے عام لوگوں کو کیا میسج دیا گیا ہے؟ بڑا غلط میسج گیا. اس کا میسج یہ ہے کہ عام آدمی اپنے اداروں میں ان کا ایمان اٹھ گیا. وہ پہلے بھی نہیں تھا. لوگ جہاں پاکستان میں آج تک، پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں اپنے عدالتوں پہ اعتبار ہے. وہ سمجھتے ہیں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. لوگ سمجھتے ہیں وکیل کرنے سے بہتر ہے کہ جج کیا جائے. آپ کے جو ادارے ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی اور جوڈیشری، آپ ان اداروں کا ایک ایڈمنسٹریٹو رول ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے. ان کے بارے میں سب کہتے تھے کہ مالک اصل وہ ہی ہے. دیکھیں نا، آپ کے ٹی وی چینلز پہ، میں گزارش کروں، ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے اچھے، کس کا 8 بجے پروگرام آتا ہے، کسی کا 10 بجے پروگرام آتا ہے، کسی کا 9:30 بجے شروع ہوتا ہے، کسی ٹائم. یہ سارے لوگ فوج کو ریاست سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ڈیفینیشن کہاں ہے اس ملک میں؟ کسی کتاب میں یہ ڈیفینیشن ہے؟ اس ریاست کی ڈیفینیشن صرف ایک کتاب میں دی گئی ہے، اور وہ بھی لمیٹیڈ ہے ٹو 10 چیپٹر، اور وہ ہے آئین، آرٹیکل 7 میں. اور آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ریاست کے معنی ہیں قومی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اور تینوں قسم کی گورنمنٹس. اس میں چھوٹی موٹی وہ بھی چیزیں آتی ہیں جو لوکل ٹیکس لگا سکتی ہیں. تو یہ ریاست ہے. لیکن ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اینکرز، ان کی زبان سے آپ دیکھیں بڑے سیزنڈ ہیں لوگ، لیکن جب کبھی ریاست نکلتی ہے اس کا مطلب فوج ہوتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں قانون وانون نہیں ہے، ادارے نہیں ہیں، انصاف نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہیں، اور آئین وائن نہیں ہے. یہ سارا وہ ڈھکوسلا ہے. اصل اقتدار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بندوق ہے. اصل اقتدار بندوق والے کے پاس ہے. تو فیصلہ بھی وہی کرے گا، اور اس کے ساتھ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ فیصلہ کریں گی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. 76 سال میں اگر ہم نے گھٹنے ٹیکے ہیں تو دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں. ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے جب گھٹنے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے ٹیکتے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے ٹیکتے ہیں. میں اور کچھ نہ کہوں تو کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں، ان کے سامنے ہم لیٹ جاتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں. بھئی اپنے لوگوں کے سامنے گھٹنے کیوں نہیں ٹیک دیتے ہیں یہ لوگ؟ اپنے لوگوں کو کا مینڈیٹ مانے، ان کی عزت کریں. ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا پھر. تو میرا خیال ہے کہ جی
فرمائیے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا سر، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے، اب تو وہ چیئرمین ہے یا نہیں ہے لیکن لیڈر ضرور ہے، اس کی یہ بات تو وینڈیکیٹ ہو گئی نا، انہوں نے الیکشن کمیشن اسپیشلی جو ان کے چیئرمین ہے اس پہ اس نے عدم اعتماد کیا تھا کہ وہ جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے الیکشنز کو، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا جو عمران خان نے کہا، اور الیکشن کمیشن نے بالکل اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا اور نتائج کو ٹریٹ کیا اور نتائج دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ عمران خان اپنے کنسرن دیتا رہا وہ صحیح تھی، اب تو اس پہ وزن آ گیا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں عمران خان تو خیر ڈائریکٹ متاثرین میں ہے نا، وہ تو جو کہہ رہا تھا وہ بھی بچا تھا، حالانکہ متاثرین کبھی کبھی چیز کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں، یعنی باہر کے جو مبصرین ہے وہ بھی سمجھتا ہے، باہر کے جو میڈیا ہے وہ سمجھتا ہے، جو بڑے بڑے براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ ادارے ہیں ان کے آپ دیکھیں جتنے ویڈیوز آئے ہیں سامنے، وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس اگر کوئی ایک تو پاور ہے نہیں فیصلہ لینے کا، دوسرا یہ ہے کہ وہ انتہائی نالائق ہے، انہوں نے پاکستان اور پاکستان عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے. یعنی آپ کو ایک ملتی ہے ذمہ داری ملتی ہے اور آپ وہ قانون کے مطابق، آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ قانون کے مطابق ہر چیز کرنی ہے. اگر آپ قانون کے مطابق نہیں کر سکتے، اور ایک آرٹیکل 5 ہے کہ ان کو جو قانون ہے اس کو لائل رہنا ہے آئین کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ، آپ اگر نہیں رہ سکتے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے بڑا کرائم کیا ہے، انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس سے مطلب لوگوں میں جب آپ اس قسم کی مایوسی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنے اداروں پہ، اس سے زیادہ آپ کرائم اور کیا کر سکتے ہیں اس ملک میں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ ابھی ہم نے دو تین چیزیں جو ہیں وہ بتائی، اس کے علاوہ میں خود کراچی میں موجود تھا، تو میں نے کچھ جو پولنگ اسٹیشن سے وہاں پہ وزٹ بھی کیا، میں نے دیکھا بھی صحیح، تو وہاں پہ لوگ بہت کم تھے. کراچی میں ویسے بھی ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے، لیکن ایک پارٹی، میں نام ہی لے لیتا ہوں، ایم کیو ایم، جس نے کہا کہ ہم شاید، اور ٹی وی پہ کہا اور میں بھی کسی ٹرانسمیشن کا حصہ تھا تو وہاں پہ وہ بیان چل رہا تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم 40% سیٹیں لے سکتے، لیکن اچانک پتا چلا کہ وہ تو 90% سیٹیں لے گئے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنی اگر بلیٹنٹ قسم کی اگر وہ ریگنگ کریں گے تو لوگوں کا جو پہلے ہی اعتماد نہیں ہے وہ اعتماد تو ختم ہو جائے گا. پہلے بھی اعتماد نہیں تھا، جو رہا خواہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اعتماد پہلے بھی نہیں تھا. دیکھیں اب وقت گیا نہیں ہے، یہ میں نے گزارش کی کہ اگر لوگوں کا اعتماد ان میں اعتماد دلانا ہے تو فورینسک جوڈیشل ایگزامینیشن کروائیں ان 45 اور 47 فارمز کا، اور جوڈیشل انکوائری کروائیں جو ڈیلے ہوئی ہے، اور جو بھی اس کے ڈیلے کا جو جیسے کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سزا دے دیں. دیکھیں یہ پاکستان کا جو آئین ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے نا جی، جو جن کے پاس بندوق ہوتی ہے ان کو بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ المائٹی اللہ کے بعد، المائٹی اللہ جو ساورن ہے، اس کے بعد اس میں اگر کوئی ذکر آیا ہے تو وہ پیپل آف پاکستان کا ذکر آیا ہے، اور پھر نیچے ان پیپل آف پاکستان کے لیے بتایا گیا ہے کہ کیسے قسم کا معاشرہ وہ برابری کا ہوگا، انصاف کا ہوگا، اور وہ اس میں کوئی مذہبی منافرت نہیں ہوگی، اور اس ملک میں فیڈریشن ہوگی، اور صوبے جو ہے اٹانمس ہوں گے، یہ لکھا ہے یونٹس اٹانمس ہوں گے، یہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن اس میں لکھا ہے. تو اب یہ اس کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. تو آپ اگر کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ ملک اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو قرضہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اتارنے کے قابل نہیں ہیں، اتنا زیادہ قرضہ ہے.
कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही हैं, हम अपने मुल्क की इकोनॉमी नहीं चला पा रहे, हमारे यहाँ एब्सोल्यूट लोग 90% लोग अनपढ़ हैं। अब मैं अनपढ़ कैसे कह सकता हूं? ये जो लिटरेसी लेवल वाला बात होती है कि जी ये फला 50% 60% लिटरेसी, तो भाई इस लिटरेसी को क्या करोगे जिसमें आप साइन कर सकते हो? आज के दौर में अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं हो, राइट सर। अगर आप हाईटेक इल्म आपके पास नहीं है, तो आप इलिटरेट हो, क्योंकि ना वो चीजें आप अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हो, ना ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हो। तो लिटरेसी की डेफिनेशन वो नहीं है जो 1950s में थी, 60s में थी, 70s में है। लिटरेसी की जो डेफिनेशन है 2010 के बाद, और पर्टिकुलरली जब से ये चैट जीपीटी आई है नवंबर 2022 में, 30 नवंबर, उसके बाद ये चेंज हो गई है। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों का एतबार अब जीरो है। जी ये और ये बस मुझे एक जुमला कहने दीजिए। देखिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की। और ये मैं सख्त बातें क्यों कर रहा हूं? मैं मुंह बेवतन हूं, वो मुंह बेवतन नहीं है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, डायरेक्टली अक्यूज कर रहा हूं कि वो मुंह बेवतन नहीं है, मैं मुंह बेवतन हूं। अगर अभी भी वो चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि लोगों का को एतमाद वापस आए, तो अब इसको ट्रांसपेरेंट करें, सब चीजों को, इसको शफाफ बनाए। अनपढ़ बंदे को नजर आए कि हाँ ये सही है, यहां गलती हुई है, इसको जिसने गुनाह किया उसको सजा मिली है। ये बिना देर करना चाहिए। अच्छा खोड़ा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो लिटरेसी है इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, ये मल्टीपल लिटरेसी अब उसका दौर है कि आपके पास ये चीजें होंगी तो आप लिटरेट कहलाएंगे, अदरवाइज आप सिंपल अगर पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। हमारे पास दो के पढ़ने लिखने वाले भी कम है। पढ़ने लिखने वाले भी अगर आप उनसे कहें कि आप एक पेज लिखें तो ये वोंट बी एबल टू राइट इवन ए पेज। तो ये बात आपकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास इलिटरेसी है। अब आपने कहा कि ये फ्रॉन्जिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर ये तो तब होगा जब आपके पास किसी इंडिविजुअल्स की कोई इरेगुलरिटीज हो, कोई इंडिविजुअल का वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो उसको तो आप जो है वो पकड़ सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनली अगर वेस्टेड इंटरेस्ट हो कि हमें इस तरह के नताइज देने हैं और इस तरह की हमें जो हुकूमत इंस्टॉल करनी है, उसकी कैसे अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया। देखिए ना, अब यही तो चीज हम चाहते हैं कि ठीक हो। यही चीज तो चाहते हैं कि जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं, कि हमारी सोच का किबला दुरुस्त होना चाहिए। हमारी सोच का किबला जो 47 में बना था वही है, उसको चेंज होना चाहिए। आज हम उस दुनिया में नहीं रह रहे हैं जो प्री इंटरनेट एज वाली दुनिया थी। हम उस दुनिया में भी नहीं रहे हैं जो 2010 से पहले थी। बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि हम उस दुनिया में भी नहीं हैं जो कोविड से पहले थी। क्योंकि कोविड से पहले लोग ये वर्चुअल टेक्नोलॉजीज नहीं यूज करते थे उस तरह। उसके बाद कोविड ने उठा के मजबूर किया, फेंक दिया कि भाई ये इस्तेमाल करो, और अब आ गई है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हम अब बहुत सारे, और मैं अब इस पे क्योंकि हमारा मौजू नहीं है तो मैं जिक्र नहीं करूंगा इन टेक्नोलॉजीज का, लेकिन अब हम अपना किबला दुरुस्त करें।